رات کے 2-2 بجے تک جگ کر کے نماز فجر تک کے کرنے والوں، ذرا اس چابک اور گوزے کا تصور کرو، سوچو اور غور کرو کہ یہ نازک سا وجود، یہ چھوٹا سا جسم کیا اللہ کی عذاب کو برداشت کر سکے گا؟ کیا رب تبارک و تعالیٰ کی عذاب کو برداشت کر سکے گا؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ تو پھر یہ رنگریلیاں کیوں ہے؟ یہ طبیعت کے مطابق زندگی کیوں ہے؟ یہ تمہارے گھروں پہ لگے ہوئے اینٹینے، یہ اینٹینے نہیں، یہ ایریل نہیں، یہ جہنم کی سامان ہے۔ یہ تمہاری گھروں کی رنگین ٹی ویاں جو تمہیں ڈش لگانے پر مجبور کرتی ہے، جو تمہارے بچے مجبور کرتے ہیں ڈش لگانے پر، اس میں سے 100 سے زائد چینل پر گندے لنگے اور آوار کی فلمیں دیکھنے والوں، یہ صرف تمہیں نہیں بلکہ تمہاری پوری اولاد کو راہ جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے راہ جہنم کو لے کے جا رہے ہیں۔ خدا را اپنے حال پر ذرا رحم تو کرو۔ اگر یہ کہا گیا ہوتا کہ 1 سال کے بعد موت آئے گی تو شاید ہم 1 سال پہلے سدھر جاتے، 10 سال کے بعد موت آئے گی تو ہم 10 سال پہلے سدھر جاتے، لیکن موت نے تو کوئی وقت نہ دیا، کسی کو موقع نہ دیا۔ موت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کیسے آئے گی، کس حالت میں آئے گی، اس پر کسی کو کوئی اطلاع نہیں دی گئی ہے۔ ٹی وی دیکھنے والوں، موبائل کو ہاتھ میں لے کر کے انٹرنیٹ پر گندے مناظر دیکھنے والوں، جس وقت تمہارے ہاتھ میں موبائل ہو اسی وقت اللہ نہ کرے تمہیں موت آ گئی، اس وقت جب تم لنگے مناظر دیکھ رہے ہو یا فلم میں گندی یا لنگی آوارگی دیکھ رہے ہو، اسی وقت اللہ نہ کرے تمہیں موت آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو جس حالت میں موت آئے گی وہ قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو لوگ سمجھتے ہیں اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو عذاب قبر میں مبتلا کرے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے اس بنیاد پر بھی اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر میں مبتلا کرے گا۔ پیشاب تو اپنے پیٹ سے نکلی ہے، اپنے پیٹ سے نکلنے والی گندگی، اپنے پیٹ سے نکلنے والی غلاظت، اگر ہم اس سے نہ بچے تو اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر میں گرفتار کرے گا، عذاب قبر میں مبتلا کرے گا۔ اور قبر کا عذاب کیا ہے؟ کفن چھین لیا جائے گا، جسم کو قبر کے کیڑے مکوڑے سانپ اور بچھو کھائیں گے، پوری قبر کے اندر آگ بھڑکا دی جائے گی۔ یہ عذاب قبر کی کلکسی جھلک ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر جو عذاب دیا جائے گا تو وہ میں جانتا ہوں، اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم گھروں میں رہنا چھوڑ دو گے اور پاگلوں کے طرف جنگلوں میں بھٹکنے لگو گے۔ آقا نے نہیں بتایا، صرف اشارہ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا جو جانتے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا، اور یہ بھی میرے رسول کی شان کی بات ہے، حضور وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی لوگوں کے درمیان محلے میں انسانیت کی حیثیت سے ہے۔ اس کا مطلب حضور کی عقل اور اپنی عقل دونوں برابر نہیں۔ ارے ہمیں پتا چلے تو ہم پاگل ہو جائے، ارے لوگ بھیانک ایکسیڈنٹ دیکھ کر پاگل ہو جاتے ہیں، تو جو قبر کا عذاب سننے کے بعد جو کما کہو عذاب دیا جائے گا کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہیں بتا دوں مکمل طور پہ کہ قبر کے اندر کیا ہوتا ہے تو تم ایسے گھننے لگو گے جیسے
جیسے نمک پانی میں گھلنے لگتا ہے۔ تم اپنے جگہ پر سلامت نہیں رہ سکتے، گھل جاؤ گے تم۔ وہ قبر ہے جو دردناک عذاب کے حوالے سے اللہ کے پیارے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ تو حضرات، ایک معمولی سا عمل جس کو ہم کہتے ہیں کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا، یعنی کھڑے کھڑے کچھ لوگ پیشاب کرتے ہیں تو پیر پہ چھینٹے آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ بیٹھ کر بے احتیاطی سے پیشاب کرتے ہیں تو بھی چھینٹے آ جاتے ہیں، اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچو تو اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر میں گرفتار کرے گا۔ حیرت ہے، جتنی زیادہ ناپاک پیشاب ہے اس سے زیادہ ناپاک تو گناہ ہے۔ گناہ اور پیشاب کی ناپاکی میں زمین آسمان سے بڑا فرق ہے، کیونکہ اگر پیشاب کہیں لگ گیا، پانی ڈال تو پیر پاک ہو جائے گا، بدن پاک ہو جائے گا، لیکن اگر گناہ کا دھبا لگ گیا، صاف سمندر کا پانی بھی گناہ کا دھبا نہیں دھل سکتے۔ تو پیشاب جیسی ناپاک چیز پیر پہ لگ جائے اڑ کر کے اور ہم اس سے نہ بچے تو اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر میں گرفتار کرے گا۔ اس سے زیادہ ناپاک تو گناہ ہے، کوئی گناہ میں ڈوبا رہے، اور وہ بھی وہ گناہ نمازوں کا ترک کرنا، جوا کھیلنا، تاش کے پتے کھیلنا، 3 پتی کا گیم کھیلنا، محلے کے لڑکیوں پہ بدنظری کرنا، پڑوسیوں کے حقوق دبانا، ایک دوسرے کا حقوق ادا نہ کرنا، ماں باپ پہ ظلم کرنا، ماں باپ پہ زیادتی کرنا، بیوی پہ ظلم کرنا، بیوی پہ زیادتی کرنا، کتنے بڑے بڑے جرائم ہیں۔ اس سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ اور ایک اہم بات، پیشاب اپنے پیٹ کی غلاظت ہے، وہ نکلی اور پیر پہ پڑی، اگر ہم اس سے نہ بچے تو عذاب قبر میں گرفتار ہوں گے۔ اور جتنی زیادہ ناپاک پیشاب ہے اتنا ہی ناپاک شراب بھی ہے، دونوں کی ناپاکی برابر برابر ہے، یعنی شراب کا پینا اور پیشاب کا پینا دونوں ایک ہے۔ یہ میں کوئی لطیفہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے اس کی شرح حیثیت بیان کر رہا ہوں۔ جتنی زیادہ ناپاک شراب ہے اتنا ہی ناپاک پیشاب بھی ہے۔ شراب اسلام میں اتنی ہی ناپاک مانی گئی جتنا کہ پیشاب ناپاک ہے۔ تو مجھے بتاؤ، پیشاب کی چند چھینٹے اگر بدن پہ لگ جائے، ہم اگر اس سے نہ بچے تو اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر میں گرفتار کرتا ہے۔ تو جو لوگ پیشاب کی طرح ناپاک شراب اپنے منہ کے اندر ڈالے، اپنے پیٹ میں ڈالے، اس پر کیسا عذاب ہوگا، ان پہ عذاب کی سختی کیا ہوگی، ان پہ عذاب کی کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ کے پیارے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیت مبارکہ کا آخری ٹکڑا، اب میں اس پہ نہیں پہنچ سکوں گا، بس ایک بات عرض کر کے اپنے گفتگو کو مکمل کروں، شاید کسی کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ خدا کے لیے اپنی قبر کی تیاری کرو، اپنی آخرت کی تیاری کرو، اپنے موت کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ قبر میں کسی نے نہیں آنا، نہ کسی مولوی نے، نہ کسی خطیب نے، نہ کسی مقرر نے، نہ کسی عالم نے، نہ کسی مفتی نے، نہ کسی ماں باپ نے، نہ کسی دوست نے، نہ کسی بھائی بہن نے، نہ کسی یار نے، لیکن یہ بات حق ہے جس کو میں ضرور کہوں گا کہ قبر میں کسی نے نہیں آنا، لیکن قبر میں مدد کے لیے آمنہ کے لال نے ضرور آنا۔ اس لیے قبر کی تیاری کا سب سے بنیادی سبجیکٹ ہے جو آنے والا ہے ان سے اپنا کانٹیکٹ بنا کر رکھو، جو آنے والا ہے ان سے اپنا کانٹیکٹ بنا کر رکھو، اس لیے کہ اگر رابطہ بنا رہے گا تو وہاں بگڑی بن جائے گی۔ قبر میں اندھیری ضرور ہے،
میں تاریکی ضرور ہے، قبر میں عذاب ضرور ہے، قبر میں آگ ضرور ہے، قبر کا دبانا ضرور ہے، قبر کا بے قرار کرنا ضرور ہے، قبر کی دہشت ضرور ہے، قبر کی وحشت ضرور ہے، یہ سب چیزیں حق ہے، لیکن اس کے لیے ہے جس کی قبر میں آمد مصطفیٰ نہیں ہے۔ جہاں وہ آ جائے تو پھر اندھیرا کیسا، جہاں وہ آ جائے تو پھر اندھیرا کیسا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔